محمد زبیر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ہر شے لکھ دی ہوئی ہے اور سب چیزیں تقدیر الہی کے تحت ہو رہی ہیں، لہٰذا انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس سے پھر سوال جواب کس بات کا؟ یعنی اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی وہی ہو جو خدا نے کہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ ہمیں چھوٹ حاصل ہے کہ ہم جو کچھ کریں اور پھر اس کے حساب سے ترتیب دیا جا سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسب کا اور ایک ہوتا ہے خلق کا۔ میں اور آپ ہم مکلف اور ذمہ دار و مسئول ہیں کسب کے۔ جو کچھ ہمارے اختیار کے اندر ہے وہ ہم صحیح طور پر کریں اور شریعت کے مطابق کریں۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم صحیح اپنا کام کرو جو تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، آپ نے تقدیر سے متعلق یہاں بات پوچھی، جب اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ فعل وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ فعل کا وجود میں آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اسباب اختیار کرنا یہ بندے کی طرف سے۔ اور دیکھیں، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ بندہ کتنا کاسب ہے اور کتنا مختار ہے، اس کے بعد اختیار کتنا ہے اور کسب کا، تو کیا خوبصورت اس وقت انہوں نے جملہ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو فرمایا اتنا کسب کا حصہ ہے اور اتنا خلق کا حصہ ہے، اتنا اختیار چلتا ہے، اتنا قدر اور قضا کا معاملہ چلتا ہے۔ میں یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں جس طریقے سے نمازوں کے قیام کا حکم دیا گیا، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ كُونُوا قَوَّامِينَ، اور اسی طریقے سے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، آتوا الزَّكَاةَ کے ساتھ اقیموا الصلاۃ پہلے فرمایا گیا۔ اسی مادے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جا بجا شہادت کو، حق کو، عدل کے جسٹس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے بھی نمازیوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم کو ہر لمحے کیا ہونا چاہیے؟ قوام، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے اس عدل والے نظام کو ارتھ پر قائم کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک امت، مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک جماعت، اور مسلمان یہ جو ہم نے پوری امت یہ جو ہے یہ ہم نے پیدا کی کہ یہ ہدایت اور اس کے ساتھ ساتھ عدل پر استوار ہوں گے۔ ان کی صفت یہ کہ ہدایت اور عدل، حضرات مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، ہدایت اور عدل کو اللہ نے ملا دیا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، حق کی ہدایت پاتے اور اسی حق یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے سے عدل اور انصاف کا ترازو قائم کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، ہدایت انسان کو عدل تک لے جاتی ہے اور عدل انسان کو ہدایت تک لے کر کے آتا ہے، دونوں ایک دوسرے یہ ایسے لازم و ملزوم ہے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ وکلا بار سے میرا بیان تھا، تو میں نے کہا آپ حضرات کو پتہ ہے ملک میں بارشیں آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو حیران ہو گئے، وکیلوں نے پہلی مرتبہ بات سنی تھی۔ میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے، جب اللہ کا عدل کا نظام، جسٹس سسٹم دنیا میں قائم ہوتا ہے، حدود و تعزیرات کا نظام قائم ہوتا ہے، خدا رحمت کی بارشیں بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں گندم جو ہو رہی ہے پنجاب میں تھے، میں نے کہا یہاں جو گندم ہو رہی ہے نا بارشوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اگر دنیا کے اندر عدل کا نظام ہو۔ کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ اگر ہم آج کے پروگرام میں پیش نہ کریں تو پروگرام ہی ناقص ہوگا۔ کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور میں پہلے ایک مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ کہا جاتا ہے اسلام اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا اور عدل سے پھیلا، اور دو شخصیات اس میں بہت نمایاں ہیں، ایک سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات کے عدل کے بے شمار واقعات آج غیر مسلم ممالک کے اندر عدل فاروقی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور عمر لا فرانس کے اندر نافذ ہیں۔ گاندھی آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا اور ان کا لقب فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان انصاف قائم کرنے والا۔